السلام علیکم جی، پچھلے ویک میں ہم نے ایبسٹریکٹ لکھنے کے حوالے سے جو چیزیں ڈسکس کی تھیں اس میں تھا کہ ٹائٹل کس طرح سلیکٹ کرنا ہے، کس طرح کا ہونا چاہیے. پھر ہم ایبسٹریکٹ کی طرف گئے. اس میں ہمارا پہلا جو پارٹ ہے وہ ہم نے بتایا کہ انٹروڈکٹری نہیں بلکہ اس میں پرابلم جو ہے وہ ہم ہائی لائٹ کریں کہ پرابلم کیا ہے. تو اس میں ایبسٹریکٹ کا جو دوسرا پارٹ تھا وہ تھا گیپ، کہ ریسرچ گیپ جو ہے وہ کن الفاظ کے ساتھ متعین کرنا چاہیے. اور تیسرا جو ہمارا پارٹ تھا لاسٹ ویک وہ تھا کہ ریسرچ کویشچن جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. تو آج ہم شروع کرتے ہیں. اس کا چوتھا پارٹ ایبسٹریکٹ کا وہ ہے میتھڈالوجی ہماری کیسی ہونی چاہیے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو تھیسز ہیں یا ہمارے جو آرٹیکل ہیں ان میں لکھا ہوتا ہے کہ میں جو ہے اپنی اس ریسرچ کے اندر کوالیٹیٹیو میتھڈالوجی یوز کروں گا یا کوانٹیٹیو میتھڈالوجی یوز کروں گا. اب صرف اتنا لکھنا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو اپنے ریسرچ پیپر کے اندر 100% ایگزیکٹ مینشن کرنا پڑتا ہے، اسپیسیفک کرنا پڑتا ہے کہ کون سی میتھڈالوجی آپ یوز کر رہے ہیں. کیونکہ میتھڈالوجی تو بہت زیادہ ہو سکتی ہے. آپ کوالٹیٹیو میتھڈ یوز کر رہے ہیں تو کون سا، مطلب انٹرویو کر رہے ہیں آپ، یا آپ ایتھنوگرافی کر رہے ہیں، ڈسکورس انالیسس کر رہے ہیں، یا کنٹینٹ انالیسس کر رہے ہیں آپ، یا آپ کیس اسٹڈی کر رہے ہیں، یا آپ ٹیکسچوئل انالیسس کر رہے ہیں، یا ڈیجیٹل ایتھنوگرافی کر رہے ہیں، نریٹیو انالیسس کر رہے ہیں. مطلب جتنے بھی میتھڈ ہیں اس میں سے کون سا میتھڈ جو ہے وہ آپ اس میں یوز کر رہے ہیں. آپ کو ایگزیکٹ وہ اسپیسیفائی کرنا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ یہ والا میتھڈ جو ہے وہ میں اپنی اس ریسرچ کے اندر یوز کروں گا. اور ہم اکثر یہ لکھ دیتے ہیں کہ اسٹڈی جو ہے وہ دا اسٹڈی یوزز اے کوالٹیٹیو میتھڈالوجی. لیکن ایڈیٹر کو ایکچولی ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم نے اس میں سیمی اسٹرکچر انٹرویوز کیے ہیں تو اس میں ہمیں لکھنا ہوگا کہ ڈرائنگ آن 25 سیمی اسٹرکچر انٹرویوز. یا اگر ہم اس کو ایتھنوگرافک آبزرویشن کے اوپر لے کے جا رہے ہیں تو ہم اس میں کر سکتے ہیں کہ بیس آن ایتھنوگرافک آبزرویشن اینڈ 20 انٹرویوز. یا اگر ہم ٹیکسٹ کی جو ہے وہ کلوز ریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ اس میں مینشن کریں گے کہ تھرو کلوز ریڈنگ آف سو اینڈ سو. اسی طرح اگر آپ ڈسکورس انالیسز یوز کر رہے ہیں تو اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے کہ یوزنگ ڈسکورس انالیسز آف. بس آپ نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میتھڈالوجی جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کو آپ نے ایگزیکٹ بتانا ہے کہ یہ میتھڈالوجی جو ہے وہ میں اپنے اس پیپر کے اندر یوز کروں گا. مثلا اگر آپ نے انٹرویوز کیے ہیں تو آپ ایڈیٹر کو بتائیں گے کہ ڈرائنگ آن 25 سیمی اسٹرکچر انٹرویوز ود خواجہ سرا پارٹیسپینٹس. یعنی یہ ان الفاظ کے ساتھ کہ میں اتنے جو ہے وہ انٹرویو کر رہا ہوں اتنے لوگوں کے خواجہ سرا کے. اور اسی طرح اگر ایتھنوگرافی آپ اس میں آبزرویشن لے کے آ رہے ہیں تو اس کو مینشن کریں گے. اگر ٹیکسٹ کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھرو کلوز انالیسز آف سلیکٹڈ ریلیجیس ٹیکسٹ. اور سلیکٹڈ کی بھی اگر وضاحت ہو جائے اس کے بریکٹ کے اندر کہ کون سے ہیں تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ سوشل میڈیا ڈیٹا پہ کام کر رہے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ ڈرائنگ آن اے کوالٹیٹیو انالیسز آف سلیکٹڈ ٹک ٹاک ویڈیوز. تو اس طرح آپ نے میتھڈالوجی جو ہے وہ ایگزیکٹ کون سی یوز کر رہے ہیں وہ آپ نے ایڈیٹر کو بتانی ہے. اور اس میں ایک اہم پوائنٹ جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی میتھڈالوجی کے اندر وہ چیز مت لے کے آئیں جو آپ نے کی نہیں ہے. یعنی کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم ایبسٹریکٹ کو بڑا امپریسو بنانے کے لیے نا میتھڈالوجی خود سے انوینٹ کر لیتے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں جی بیس آن 30 انٹرویوز، حالانکہ ہم نے کیے نہیں ہوتے انٹرویو، ہم لکھ دیتے ہیں تاکہ ایبسٹریکٹ جو ہے اٹریکٹیو ہو جائے. مثال کے طور پہ اسی کی بات کرتے ہیں جو اوپر میں نے کال فار پیپر جو ہے وہ شیئر کیا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے ایبسٹریکٹ لکھوانے کی کوشش کریں. چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ آپ کو ایبسٹریکٹ لکھ دے گا، اس میں ہو سکتا ہے وہ انٹرویو کی بات بھی کرتے، لیکن جب آپ بعد میں پیپر لکھیں گے اور اس میں وہ انٹرویو آپ نہیں کریں گے، اس کا ڈیٹا نہیں لے کے آئیں گے تو پھر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا کہ آپ کا پیپر ریجیکٹ ہو جائے گا. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، میرا ایبسٹریکٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا تھا، پیپر میرا ریجیکٹ ہو رہا ہے. تو بھائی ایبسٹریکٹ جو ہے اس کے اندر آپ نے ایسے دعوے کر دیے ہیں جس کو آپ پیپر میں پروو نہیں کر سکے. تو اس لیے کبھی بھی میتھڈالوجی کو انوینٹ نہیں آپ نے کرنا، بلکہ وہی میتھڈالوجی آپ نے لکھنی ہے جو آپ نے یوز کرنی ہے. آپ نے اگر ایتھنوگرافی نہیں یوز کرنی تو آپ کبھی بھی اپنے ایبسٹریکٹ کے اندر نہ لکھیں کہ دس ایتھنوگرافی اسٹڈی. اگر آپ نے ٹک ٹاک ڈیٹا کلیکٹ نہیں کرنا تو آپ کبھی بھی یہ نہ لکھیں کہ یوزنگ ٹک ٹاک ڈیٹا تو یہ میں جو ہے وہ ریزلٹس نکالنے کی کوشش کروں گا. مطلب ایسی کوئی بھی چیز نہ لکھیں جس کو آپ میتھڈالوجی کے اندر، ایسا کوئی بھی میتھڈ نہ لکھیں جس کو آپ نے یوز نہیں کرنا. کیونکہ
آپ ایبسٹریکٹ کے اندر لکھ دیتے ہیں کہ 30 آپ انٹرویو کریں گے اور آپ پھر پیپر کے اندر نہیں کر پاتے، یا آپ اس کو فیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ سے جو ایڈیٹر ہے وہ جب آپ پیپر جمع کروائیں گے وہ آپ سے ڈیٹا سیٹ بھی آپ سے مانگے گا. وہ آپ سے ڈیٹا لے گا کہ آپ نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا تھا، جو آپ نے ایس پی ایس ایس سے یوز کیا ہے، اور اس کے لیے جو آپ نے پیچھے ڈیٹا جو اس کی فائلز بنائی ہیں، وہ ڈیٹا فائلز بھی آپ کو ان کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہے ایڈیٹر کو. تو اگر آپ وہ پرووائڈ اپنے پیپر کے ساتھ نہیں کرتے تو آپ کا پیپر جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسا پیپر جس میں آپ نے ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا ہے، جس میں آپ نے انٹرویو کروائے ہیں، تو وہ ڈیٹا جب تک آپ ایڈیٹر کو نہیں دیں گے، آپ کا پیپر مکمل پیپر کنسیڈر نہیں ہوگا اور وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. ایبسٹریکٹ کی حد تک تو چل جاتا ہے، ایبسٹریکٹ جب آپ نے جمع کروانا ہے، آپ نے جو بھی لکھ دیا چل جائے گا، لیکن اگر آپ پیپر کے اندر ان چیزوں کو پروو نہیں کر سکیں گے تو آپ کا پیپر ریجیکٹ ہو جائے گا. تو بس یہی ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایسا اس کے اندر کلیم نہیں کرنا اپنے ایبسٹریکٹ کے اندر. میتھڈالوجی کے اندر آپ نے کوئی ایسا کلیم نہیں کرنا جو میتھڈ آپ یوز ہی نہیں کر رہے. تو اب جو ہم جس ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے تھے اس کی اگر میتھڈالوجی کی بات کریں تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ ڈرائنگ آن سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویوز ود خواجہ سرا پارٹیسپینٹس سپلیمنٹڈ بائی انالیسز آف ریلیجیس نریٹیوز کمیونٹی پریکٹسز اینڈ ریلیونٹ لیگل اینڈ انسٹیٹیوشنل مٹیریلز. The study examines how religious belonging is negotiated in everyday life. تو مطلب اس طرح کی کچھ لکھ سکتے ہیں. سیمی اسٹرکچر انٹرویوز کتنے کیے وہ بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ میں نے اتنے انٹرویوز کیے ہیں. تو بڑی کلیئر آپ کی میتھڈالوجی ہوگی. تو اس کے بعد ہی یعنی آپ کا ڈیزائن، میتھڈالوجی کا ڈیزائن آپ نے کیا اس میں چوز کیا ہے وہ بھی بڑا کلیئر ہونا چاہیے. تو میتھڈالوجی آپ کی جتنی کلیئر ہوگی اتنا ہی وہ ایڈیٹر کو اٹریکٹ کرے گی.